اس ٹی وی چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ ہوسٹ کا نام لے رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نہ اس ٹی وی چینل کو مشہور کرنا چاہتا ہوں، نہ اس ہوسٹ کو مشہور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ٹی وی چینل والوں نے منع کیا ہے، ابھی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو میرا آخری پروگرام ہوگا رمضان کے اینڈ میں بکواس کروں گا ان دونوں قانون کے بارے میں، یعنی تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو بھی وہ غلط کہنا چاہ رہا ہے، اور قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا اس قانون کو بھی غلط کہنا چاہتا ہے، اور پھر کہتا ہے ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دے۔ اب یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ اب اس میں بعض اوقات لوگ ہوتے قادیانی ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو بہت سے ٹی وی چینلوں پر قادیانیوں نے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور بعض ہوتے قادیانی نہیں ہیں لیکن لفافہ کلچر ہے۔ 1 کروڑ روپے کا اگر لفافہ کسی اینکر پرسن کو دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ ذرا ہماری حمایت میں بول دو، تو یہ تو دولت کے پجاری جو ہوتے ہیں ان کو تو کوئی ایمان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے اگر ریاست کا کام نہیں ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے جو ماننے والے تھے، مسیلمہ کذاب آپ سمجھیں اس نے بھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ قادیانیوں میں اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں میں کیا فرق ہے؟ مسیلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، مرزا غلام قادیانی نے کہا میں نبی ہوں۔ تو جس طرح مسیلمہ کذاب کافر تھا، کذاب تھا، اسی طرح مرزا غلام قادیانی بھی کذاب، لعنتی، ملعون اور دجال تھا۔ جس طرح مسیلمہ کذاب کے ماننے والے لعنتی، ملعون اور دجال تھے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے ملعون، لعنتی اور دجال ہیں۔ تو جس طرح حضرت صدیق اکبر نے کفر کا فتویٰ دیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج روانہ کی، تو بادشاہ اور خلیفہ ہو کر ریاست نے حملہ کیا اور ان تمام مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔ اور یہ جہاد عظیم جہاد ہے، جنگ یمامہ۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر 2 آدمیوں کو لے کر بک بک کرنا، حالانکہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں ہر قانون جو بنا ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے، مگر 2 قانون ایسے ہیں کہ جس کی کبھی مخالفت نہیں ہوئی۔ ایک تو تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295C، قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ منظور ہوا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اسے منظور کیا، ایک بھی مخالفت کا ووٹ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں جو ہندو، پارسی اور عیسائی اور یہودی نمائندے تھے انہوں نے بھی اس قانون کے حق میں ووٹ ڈالے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سب اس قانون پر متفق تھے۔ 1985-86 میں یہ قانون پاس ہوا، کسی ایک نے مخالفت نہیں کی، اور پھر یہ قانون کسی ایک کا بنایا ہوا نہیں بلکہ پاکستان کے تمام علماء حق نے متفقہ طور پر اس قانون کو پیش کیا۔ اب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد تمہارے پیٹ میں کیا مڑوڑ ہو رہا ہے؟ اصل بات ہے سستی شہرت حاصل کرنا، یہود و نصارہ کو خوش کرنا، امریکی ڈالر اور یورپی پاؤنڈ حاصل کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ قادیانی مظلوم ہے۔ اس میں مظلومیت والی کون سی بات ہے؟ اگر ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہماری حکومت نہیں مانے گی، تو ہندو ہندو کہے اپنے آپ کو، تو قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہے۔ جب ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہندو کہے کہ آج سے میں مندر کا نام مسجد رکھوں گا تو آپ اجازت دیں گے؟ پاکستان کا قانون بھی اجازت نہیں دے گا، تو اس میں مظلومیت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور ہمارے علماء حق یہ منع کرتے ہیں کہ ان کو احمدی نہ کہا جائے، اور اصل ان کا نام قادیانی اور مرزائی ہے، اور یہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور خادم ہوں اور خلیفہ ہوں۔ تو یہ عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
لیکن ان کی اصل کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ قادیانی مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کو جائز مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ تو مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد یہ نبی ہے، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے آ چکے ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلان نبوت کرے، جس طرح مسیلمہ کذاب نے کیا، تو تمام صحابہ نے اسے کافر قرار دیا، اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا۔ تو یہ قانون تحفظ ناموس رسالت ہو یا قادیانیوں کے خلاف قانون ہو، یہ امت مسلمہ کا اور خاص طور پر پاکستانی قوم کا متفقہ قانون ہے۔ لہذا اس پر اعتراض کرنے والا پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، ہمارا دوست اور یار نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ جتنے دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔